بندے ناچیز کو زندہ دل مشتاق کہتے ہیں۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، بات کریں گے آج ونٹر کے حوالے سے اور جانیں گے آپ تمام دوستوں کے خیالات بھی۔ دوستو، جیسے ونٹر ہم کشمیریوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے ہم اس چیز کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، اور ہم پورے 8 مہینے جو ہے سمر کے وہ اس تیاری میں گزار دیتے ہیں کہ ونٹر آنے والا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں کن چیزوں کی تیاریاں جو ہے وہ کرنی ہے، چاہے وہ گرمی کو لے کر ہو یا پھر باقی روزمرہ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہم پوری تیاریاں جو ہے وہ سمر میں کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ حکومت کی طرف سے جو ہمیں سروس مل رہی ہے مختلف ڈپارٹمنٹوں کی صورت میں، تو ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ہمیں وہ سروس جو ہے وہ کس طرح کی ملتی ہے، اور آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پہ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم بات کریں گے بجلی کے حوالے سے۔ تو اگر بجلی کی بات کی جائے تو معمولی بارش بھی اگر ہوتی ہے تو بجلی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں ہفتوں بجلی جو ہے، ہم دور دراز کے علاقوں کی بات کرتے ہیں ابھی، جو گاؤں دیہات ہیں، کیونکہ اس کشمیر کا زیادہ تر ایریا جو ہے وہ گاؤں دیہات پہ پھیلا ہوا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہات پہاڑوں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر ہفتوں مہینوں بجلی جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر جیسے ہی معمولی برف جو ہے وہ گرتی ہے تو کھمبے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تاریں جو ہے وہ زمین پر گراتی ہیں، تو شاخیں جو ہے درختوں کی وہ ٹوٹتی ہیں، تو پوری طرح سے بجلی کا جو نظام ہے، بجلی کا جو سسٹم ہے، پوری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس ونٹر میں ہمیں بجلی جو ہے وہ بالکل بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو فیس کی اگر بات کریں گے تو فیس تو ہمیں ہر حال میں دینی ہی پڑے گی، اگر نہیں دیں گے تو وہاں پر ہمارے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے، لاسٹ میں ہمیں پھر کسی بیچارے کو زمین اپنی جو ہے وہ فروخت کر کے 1-2 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، کسی کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم بات کریں گے بجلی کا ہمیں کوئی فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے یا نہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اگر کہیں پر کھمبا کہیں پر لگا ہوا ہے، اس کھمبے میں کوئی پرابلم ہے، یہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محکمے نے باضابطہ طور پر ایک عملے کو رکھا ہے، ورکروں کو رکھا ہے، جن کو اچھی خاصی سیلری بھی ملتی ہے، ان کو یہ ٹھیک کرنا تھا، لیکن وہ اس چیز کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، اور لائنیں جو ہے وہاں پر شاخ تراشی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں پر فالٹ نہ ہو، کیونکہ ونٹر آنے والا ہے، ونٹر سے پہلے ہی ان کو یہ تیاریاں جو ہے وہ کرنی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ کشمیری میں کہاوت ہے، ناروز کرور کھنن، یہ اس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب برف گر جاتی ہے، 4-5 فٹ برف جو ہے دور دراز کے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں 6 فٹ برف بھی جو ہے وہ گرتی ہے، تو اس وقت یہ پھر ہاہاکار مچاتے ہیں، اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر گاؤں کے لوگوں کو خود نکلنا پڑتا ہے ان لائنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور گاؤں کے لوگ جو ہے وہ خود نکلتے ہیں، کھمبے کھڑے کرتے ہیں اور کئی لائنوں کو ٹھیک کرتے ہیں، جو بوسیدہ تار ہوتی ہے ان تاروں کے ٹکڑوں کو جوڑ کے پھر آپس میں جوائنٹ کر کے پھر اس بجلی کو جو ہے مہینوں بعد جو ہے وہ ریسٹور کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بجلی کی حالت جو ہے وہ کشمیر میں انتہائی خراب ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ سسٹم ایسے ہی چلا تو صدیاں گزر جائیں گی، بجلی جو ہے وہ کشمیریوں کو اچھی طرح سے نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ونٹر میں بجلی کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ بجلی نہیں ملتی ہے، اور فیس جو ہے لوگوں سے برابر لی جاتی ہے، تو اس طرح سے عام لوگوں کو اس بجلی کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ دور دراز کے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، تو جس طرح سے ہم سمر میں بھی دیکھیں گے، اگر یہ تو ونٹر کی ہم بات کریں گے، ونٹر تو بجلی کے حوالے سے بالکل ہی فیل ہے، ونٹر میں تو بالکل بجلی رہتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سمر کی بات کریں گے، جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، تب بھی دور دراز کے جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو دن بھر وہ باہر جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، محنت مزدوری کر کے لاتے ہیں، اور شام کو اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، اپنے
جو اپنی فیملی ہے فیملی کے بیچ بیٹھتے ہیں، اور اس ٹائم ان کو بیچاروں کو وہاں پہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بجلی ڈپارٹمنٹ نے کیا شیڈول رکھا ہے، 6 بجے ہی بجلی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور 11 بجے بجلی جو ہے یا 10 بجے بجلی جو ہے واپس آ جاتی ہے، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو انہی 4 گھنٹوں میں جو ہے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک اس دوران جو ہے بجلی نہیں آتی ہے، اور بعد میں ان غریبوں کو بجلی کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ ان کا بزنس جو ہے وہ بجلی پہ چلے۔ حالانکہ میں یہ چیز مانتا ہوں کہ بازار جو ہے، بازاروں میں بجلی پہ بہت سارے کاروبار کرنے والے لوگ جو ہے ان کا کاروبار کا دارمدار جو ہے وہ بجلی پہ ہے، وہاں پہ تو 24 آورز بجلی رہنی ہی چاہیے، یا وہاں پر دن میں بجلی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن گاؤں کی اگر ہم بات کریں گے، دور دراز کے علاقوں کی اگر ہم بات کریں گے، تو ان علاقوں میں شام کے ٹائم، شام 6 بجے سے لے کر رات 10-11 بجے تک بجلی کا ہونا ضروری ہی ضروری ہے، لیکن وہاں پر اسی ٹائم پہ جو ہے بجلی نہیں رہتی ہے، اور پھر 11 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد جو ہے، یہ ہم سمر کی بات کرتے ہیں، سمر میں لائٹ آ جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک غریب انسان کو اس بجلی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملتا ہے، اور اس بیچارے کو جو ایکسٹرا خرچی ہے، وہ چاہے وہ شمع جلاتا ہے، چاہے وہ لالٹین جلاتا ہے، چاہے وہ پھر اسٹریٹ لائٹس کا استعمال کرتا ہے، یا باقی جتنے بھی وسائل ہیں ان کا، یا پھر گیس جلاتا ہے، جو بھی باقی وسائل ہیں ان کا استعمال کرتا ہے، اس طرح سے اس غریب کو، اس محنت مزدوری کرنے والے انسان کو، اس کو بجلی کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن ایگریمنٹ بیچارہ یہ ضروری کرتا ہے، کیونکہ اب موبائل کا سسٹم ہے، اب اس بیچارے کو موبائل بھی چارج کرنا ہے، اس کے گھر میں بچے ہیں، وہ زیر تعلیم ہیں، اب بہت سارا کام جو ہے ہمارے تعلیم یافتہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے، وہ بہت سارا کام جو ہے اپنے موبائلوں پہ کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے ایگریمنٹ کرنا جو ہے وہ ضروری بنا رہتا ہے، اور ایگریمنٹ جو ہے ان کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ڈاکومنٹ کے طور پر بھی مانگا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس غریب انسان کو اس بجلی کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، اور مہینے کے بعد اس کے پاس بل جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے پانی کے لیے بھی حکومت نے باضابطہ طور پر ایک اچھی خاصی تعداد ملازموں کی رکھی ہوئی ہے، اور ان کو سمر میں یہ چیز دیکھنی تھی کہ کہاں پر پائپ جو ہے وہ اوپن میں ہے، اس کو زمین انڈر گراؤنڈ کرنا ہے، تو وہاں پر وہ چیزیں بھی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کے ہاتھ جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، وہ اس چیز کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے سنو کلیئرنس کے حوالے سے، سنو کلیئرنس بھی، اس کے لیے بھی مشینری جو ہے وہ اچھی خاصی مشینری ہے، لیکن اس مشینری کا استعمال بھی جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے۔ سمر میں ان لوگوں کو ان مشینریوں، جو بھی ان کے پاس مشینیں ہیں، ان کی مینٹیننس جو ہے وہ کر کے رکھنی چاہیے تھی، ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کر کے رکھنی چاہیے تھی، لیکن جیسے ہی برف گرتی ہے تو ان کی مشینیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے سنو کلیئرنس جو ہے وہ بھی وقت پر نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہی ہمارے ان 3 ڈپارٹمنٹوں کی حالت ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، یہ سمر میں بھی اپنا فیلئر جو ہے وہ دکھاتے ہیں، ونٹر میں بھی وہی حالت ہے۔ تو اب اللہ ہی حافظ ہے ان ڈپارٹمنٹوں کا، ان محکموں کا، کہ یہ لوگوں کو کس قدر سروس جو ہے وہ دے پائیں گے۔ اگر ہم یہاں پر باقی محکمہ جات کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے گھنٹوں کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ انشاءاللہ باقی ڈپارٹمنٹوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کو میری بات سے کوئی اتفاق ہے تو آپ ضرور کامنٹ کر کے اس چیز کا اظہار کریں گے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں، اور اس آڈیو کو جو ہے آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگوں کے خیالات بھی ہم جان سکیں۔ تو عزیز ساتھیو، انشاءاللہ باقی ڈپارٹمنٹوں کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے، اور ان کا فیڈ بیک دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اور کسی موضوع پہ، تب تک دے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔